اللہ کا کلام معجزہ ہے. عرب اپنی زبانداری پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تم بھی عربی جانتے ہو, تم یہ کہتے ہو یہ ہمارے نبی اپنی طرف سے بولتے ہیں. نہیں, بلکہ یہ ہمارا کلام ہے جو ہم اپنے نبی کے منہ سے اسے جاری کر رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم کو یہ شک ہے کہ نبی کا کلام ہے تو وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, وہ بھی عربی جانتے ہیں, تم بھی عربی جانتے ہو, ایسا تم کلام تم بھی بول کے بتلاؤ. اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس کی کوشش کری ہے, لیکن یہ کہ معجزہ ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ پڑھ کر کے سناتے, لکھنے والے صحابہ لکھ لیتے اور پھر دوبارہ پڑھ کر کے سناتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اسے محفوظ کر لیتے. ایسا 23 سال, ایسا 22 سال 2 مہینے اور 2 دن تک چلتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت فرما گئے اور وہاں بھی یہ نزول وحی کا سلسلہ چلتا رہا. کبھی یہ گھر میں نازل ہوتی, قرآن نازل جو ہوتا کہ آپ گھر میں ہیں, گھر میں نازل ہوتا. کبھی آپ مسجد میں ہیں, مسجد میں نازل ہوتا. کبھی آپ سفر میں ہیں, سفر میں نازل ہوتا. کبھی آپ لوگوں میں ہیں تو لوگوں میں بھی نازل ہوتا. کبھی آپ تنہا ہیں تو تنہا بھی نازل ہوتا. اور جہاں جہاں یہ قرآن نازل ہوا ہے ان جگہوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. علماء نے مجھے بتلایا ہے کہ فلانی آیت فلانی جگہ اتری ہے. چنانچہ مسجد نبوی میں اب بھی ایک جگہ ہے, وہ تحویل قبلہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے. پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا, بیت المقدس تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ یہ بیت اللہ ہو جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں نازل ہوئی, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ آیت نازل ہوئی. آپ شاہدوں مسجد نبوی میں تھے. ترکوں نے جو مسجد بنائی ہے اس میں آپ دیکھو تو وہ اصحاب صفا کے کٹے سے ذرا آگے بڑھ کر کے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھو تو سارے پلر ایک لائن میں ہیں, ایک پلر ایسا ذرا ہٹا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج کل لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کیا کیا دیکھنے کی چیزیں ہیں. اصحاب صفا کا کٹا ہے, ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ میں پلرس ہیں, ہر پلر کی ایک تاریخ ہے. ایک اسطوانۃ الوفود ہے. جو جماعتیں آیا کرتی تھیں, یہ جو جماعتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اس جگہ بیٹھ کر کے آپ جماعتوں کو ہدایت دیتے تھے. اور جو جماعتیں کام کر کے آتی تھیں ان کی کارگزاری سنتے تھے. اس پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود لکھا ہوا ہے, ایک اسطوانۃ ابو لبابہ لکھا ہوا ہے. تو ہر پلر کی ایک تاریخ ہے. تو مدینے میں بھی یہ نازل ہوا کرتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور یہ قرآن جو ہے یہ صحابہ کے پاس اس طرح لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس کچھ پارے ہیں, کسی کے پاس کچھ پارے ہیں, کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں, کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں. بہت تھوڑے صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن زبانی یاد تھا. بہت تھوڑے صحابہ تھے جن کو قرآن مجید پورا زبانی یاد تھا. ان میں سے زید بن حارثہ ہیں, ایسے کچھ صحابہ تھے ان کو پورا قرآن یاد تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جہاں بہت سارے کارنامے انجام دیے, ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس قرآن کو ایک جگہ انہوں نے جمع فرمایا. انہوں نے جب ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو, جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تم کیسے کر سکتے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے سخت تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا. چنانچہ ان دونوں کے مشورے سے ایک جماعت بنائی گئی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا گیا. چنانچہ اور ایک کمیٹی بنائی گئی. یعنی یہ دیکھو کتنی احتیاط سے یہ قرآن جمع ہوا ہے. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جس کے پاس قرآن ہوتا وہ قرآن اس سے مانگ کر کے لاتے اور پھر اسے یہ پوچھتے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. وہ کہتا کہ ہاں میں نے ہاتھ سے لکھا ہے. کیا تو نے یہ جو لکھا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا ہے. تو وہ کہتا کہ ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھ کر کے بھی سنایا ہے. اس کے بعد میں وہ قرآن لیتے. پھر وہ 6-7 آدمی کی جو کمیٹی تھی وہ کمیٹی کے سامنے وہ صحابی آ کر کے شہادت دیتے. اچھا اتنا ہی نہیں, جو اس نے لکھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا یہ 6 کے پاس ہونا بھی ضروری تھا. ان کا لکھا ہوا وہ لکھے ہوئے سے ٹیلی کرتے تھے. اور اس پر بس نہیں ہے بلکہ باہر کے 2 آدمی شہادت بھی دیں کہ واقعی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے اس آدمی نے سنا ہے اور اس نے لکھا ہے اور ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ قرآن جمع ہونے لگ گیا۔ ایک آیت تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علی المؤمنین، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ یہ آیت کسی کے پاس تھی اور وہی آیت ان کے پاس بھی تھی، یہاں تک تو بات صاف ہو گئی۔ لیکن یہ کہ باہر کے دو صحابہ اس کی شہادت دیں کہ ہمارے پاس بھی ہے اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، دو گواہوں کے بغیر قبول نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک تو گواہ ملے اور ایک ملنے تیار نہیں ہے، ایک گواہ نہیں مل رہے تھے اور بڑی پریشانی ہو رہی تھی، سب کو یاد ہے، لیکن یہ کہ یہ باعلاج ایسا ہے اس میں دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں اعلان کیا گیا، بازاروں میں اعلان کیا گیا، ادھر ادھر آدمی دوڑائے گئے، لیکن یہ کہ دوسرا آدمی نہیں ملا۔ جب نہیں ملا بہت پریشانی ہوئی تو کہنے لگے تو پھر ایک مرتبہ اعلان کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بازار میں اعلان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی اعلان ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اعلان ہوا، اس سے پہلے بھی اعلان ہوا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ ایک گواہ جو ملا ہے وہ کون ہے، یہ تو بولو۔ تو انہوں نے ایک صحابی کا نام لیا، اس صحابی کا نام شاید خزیمہ تھا، بھول رہا ہوں میں، شاید خزیمہ تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پھر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیسے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ واقعہ تم کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک اونٹنی خریدی اور پھر اس کا بھاؤ تھا سودا سلف سا ہوا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ اونٹ لے کر کے میرے گھر آؤ، میں تم کو اس کی رقم دے دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے، وہ آدمی اپنی اونٹ لے کے پیچھے چل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک دوسرا آدمی ملا، اسے پوچھا کہ کیا تم یہ اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچیں گے۔ اس نے کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کچھ رقم بتائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی اس سے زیادہ، چنانچہ وہ لینے تیار ہوا، یہ بیچنے تیار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر کے دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو گڑبڑ کا معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ایسے کیسے بیچ سکتے ہو، مجھ سے تو تمہارا سودا ہوا ہے، مجھ سے تو تمہارا سودا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ سودا نہیں ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے قیمت طے ہو گئی، تم نے ہاں کہا، اب جو چل رہے ہو میرے گھر کی طرف ہی چل رہے ہو پیسے لینے کے لیے، ایسے کیسے بولتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سودا نہیں ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ سودا ہوا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہوا ہے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی گواہ تو تھا نہیں، اور ذرا آواز بڑی تو ایک صحابی وہی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہیں تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ آئے اور انہوں نے جب واقعہ سنا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کے پیسے دیے، اور وہ جب گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ تم تو اس وقت تھے نہیں، پھر تم گواہی کیسے دیے؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم آپ کی بات کو مان کر کے اللہ کو ایک جانتے ہیں اور جس طرح آپ کے دعوے کو آپ سچے ہیں اس لیے اللہ کے رسول ہیں ہم مانتے ہیں، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ آپ سچ بول رہے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں کو جمع کر کے کہا آج کے بعد سے خزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ چنانچہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہی جو نازل ہوتی تھی اتنی شدت کے ساتھ میں نازل ہوتی تھی، بڑی لمبی تفصیل ہے، ایسی کتنی مرتبہ وہی نازل ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ علماء کہتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میں جب یہ کیفیت ہے تو 24,000 مرتبہ میں اس وحی کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ اور اللہ پاک اس طرح ہر نبی کے اوپر وحی نازل کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے مأمور ہوا کرتے تھے، اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ نبی اور اللہ کے درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ ہوتے تھے، اور اسی طرح نبی بندوں اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوتے تھے۔ نبی کے ذمہ پہنچانا ہوتا تھا، صرف اگر پہنچانا ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ قابل قبول انداز میں پہنچانا ہوتا تھا۔ ایسے کہ قابل قبول انداز میں پہنچانے کے لیے بہت نیچے اترنا پڑتا ہے، اپنے مخاطب کو بہت احترام کے ساتھ اس کی بات کرنی پڑتی ہے، وہ بھلے وہ جاہل ہو، عالم ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، لیکن اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر کے بات کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے جو بات کی ہے وہ بچوں کے انداز ان کی عقل کے مطابق بات کری ہے۔
बड़े दानिश्वरों से जो बात की है कि उनकी अकल और समझ के मुताबिक बात की है। इसी तरह देहाती और बद्दू लोगों से जो बात की है वो उनकी समझ के मुताबिक बात की है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन पर ये कुरान नाजिल हुआ करता था। कुरान जब नाजिल होता है, कुरान जब पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि रात में वो तहज्जुद की नमाज में सूरह कहफ पढ़ रहे थे। सूरह कहफ 12 रुकू की एक सूरत है और वो 15वें पारे में है। चुनाचे वो जब पढ़ रहे थे तो वही उनका घोड़ा बंधा हुआ था और घोड़े के करीब ही उनका 4-5 साल का बच्चा भी सोया हुआ था। चुनाचे जब ये पढ़ने लगे, इसलिए कि पढ़ना एक फन है, तो वो घोड़ा जो है ऐसा बिदकने लग गया, ऐसा पैर पटकने लग गया। और जब पैर पटकने लग गया तो वो पढ़ने वाले सहाबी को डर हुआ कि कहीं मेरे बच्चे के पर ये घोड़ा पैर न रख दे, ये अपना पढ़ना छोड़ दिए तो उसका बिदकना भी खत्म हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दिन में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ये देखा है, मैं ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे पढ़ने की वजह से वो फरिश्ते नाजिल हो रहे थे जिनको देख करके वो घोड़ा बिदक रहा था। तो ये कुरान मजीद है और कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कुरान मजीद का हक ये है कि उसे पढ़ा जाए, न सिर्फ ये कि पढ़ा जाए बल्कि समझ करके पढ़ा जाए, इसलिए कि यह कलाम अल्लाह का कलाम है। ये कलाम किसी ऐरे गैरे का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है और इसका एजाज है और इसके अंदर बड़ी ताकत है। फीही शिफाउन लिन्नास, आप अगर पढ़कर दम करो तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते हैं, पढ़ने वाले को अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते हैं, इसी तरह सुनने वाले को भी सवाब देते हैं। हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना, जो अल्लाह के कलाम का एक हरफ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है। फिर आगे फरमाते हैं, ला अक़ुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो आप जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आप अंदाजा करो कितने उसमें हरूफ है और कितनी नेकियां हैं। आप अगर कोई 2, 4, 5, 6 रुकू पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, कोई पारा पढ़ते हैं, अंदाजा नहीं कर सकता आदमी कि इसके नाम-ए-अमल में कितनी नेकियां लिखी जा रही हैं। और फिर ये भी फरमाया कि वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा माहिरुन बिही, और वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ने में महारत रखता है। कुरान तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये कुरान एक फन है पढ़ना। चुनांचे कुरान जो नाजिल हुआ वो मुख्तलिफ लुगात में नाजिल हुआ। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो कुरान पढ़ा जाता है वो हफ्स की रिवायत से पढ़ा जाता है, ऐसे 7 अंदाज से कुरान पढ़ा जाता है और वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन हमारे यहाँ जो रिवाज है वो हफ्स का कुरान पढ़ा जाता है। चुनांचे मदारिस में तलबा को सिखाया जाता है कि भाई ये हफ्स कैसे पढ़ा जाए, या अशरा कैसे पढ़ा जाए, वो किताब पढ़ाई जाती है, शातिबिया किताब पढ़ाई जाती है, इसी तरह सलासा पढ़ाए जाते हैं।